أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. الفاظ اور ان کے معانی. وَإِذْ اور جب، ہم کئی بار اس کا معنی پڑھ چکے ہیں، تو یہ قرآن سیکھنا بہت ہی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہمارا یہ تجربہ ہے زندگی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ پہلا سپارہ اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، باقی وہ سارے کا سارا قرآن خود ہی پڑھ لیتا ہے. ناظرین میں ہمارا یہ تجربہ ہے نا. تو اسی طرح اگر کوئی ایک سپارہ اس طرح الفاظ کے کو یاد کر لے، معنی کو سمجھ لے، تو سارے قرآن کے معنی وہ سمجھ سکتا ہے. بعد میں تھوڑے سے الفاظ ہی ہیں جو نئے آتے ہیں، باقی وہی الفاظ ہیں، وہی زبان ہے، وہی طریقہ کار ہے. تو ایک سپارہ بندہ اچھی طرح پڑھ لے، معنی اس کے سمجھ لے، تو پھر اس کے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری کوشش کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ بھی آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ اس میں کیا حکم دے رہا ہے. پھر ہی انسان کو وہ ہدایت ملتی ہے اور انسان روشنیوں میں آتا ہے، اندھیروں سے نکلتا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کا سفر ایمان کی روشنی میں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا. اخذ کا معنی لینا ہوتا ہے نا، پکڑنا. ہم نے لیا، نہ ہم نے. میثاقکم تم سے وعدہ. میثاق پہلے کتنی بار یہ لفظ گزر چکا ہے. میثاقکم تم سے وعدہ لیا، عہد لیا، تم سے اگریمنٹ کیا. ورفعنا اور بلند کیا ہم نے. رفع بلند کرنا ہوتا ہے. رفع رفعنا ہم نے بلند کیا. فوق اوپر، فوق اوپر، تحت نیچے. فوقکم تمہارے اوپر. الطور طور کو. تو عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زبر آتی ہے نا اسماء کے اوپر، اس کا معنی کو ہوتا ہے. اور جو پیش آتی ہے اسماء میں، اس کا معنی نے ہوتا ہے. اور جو زیر آتی ہے اس کا معنی کی ہوتا ہے. تو یہ تین زیادہ تر حرکات ہیں جس کو ہم
فارسی میں پیش زبر اور زیر کہتے ہیں، عربی میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہتے ہیں۔ فوقکم الطور، طور کے اوپر زبر ہے نا، طور کو، اور ہم نے ورفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذوا امر کا صیغہ ہے، پکڑو لے لو، ما جو، آتیناکم ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو ہم نے تمہیں دیا، آتینا ماضی کا صیغہ ہے، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ طاقت کے ساتھ پکڑو اسے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، واسمعوا اور سنو، قالو جواب میں انہوں نے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، عصا معصیت لفظ اسی سے، عصینا اور سن تو لیا، وعصینا ہم مانیں گے نہیں، سن لیا ہے عمل نہیں کریں گے، اس کی تشریح آگے کریں گے انشاءاللہ۔ وَأُشْرِبُوا وا اور اشربو فعل مبنی للمجہول عربی میں کہتے ہیں، پیسیوائز ہے، پلائی گئی، وَأُشْرِبُوا پلا دیا انہیں، وَأُشْرِبُوا پلائے گئے وہ، معنی ہے اس کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑا، اب جو پلایا گیا وہ اس کی محبت ہے، وہ محذوف ہے، مقدر ہے، کیونکہ وہ انسان کی عقل پہ چھوڑ دیا گیا، اور انہیں پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، یہ با حرف جر ہے، بکفرہم جو کفر کے ساتھ با ہے حرف جر ہے، حرف جر کے معنی کا کے کی کے، اور وہ فعل کو اس کے ساتھ ملاتا ہے، سببیہ ہے یہ با جو ہے نا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ہم ان کے ہو گئے، انگریزی میں دم کہہ دیتے ہیں جی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، بئسا بئسا ما دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں ان کو جوڑا گیا ہے، بئسا ما، بئسا مانا برا، مذمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس نعمہ ہے، یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، نعمہ نعمہ بہت اچھا، ویری گڈ، بئسا اس کے بالکل برعکس بہت ہی برا، بئسا ما بہت ہی برا ہے، ما جو یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم تمہارا ایمان، تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ بہت برا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، ان شرطیہ ہے، کن تم مومنین تم مومن ہو، یہ کانا بھی لفظ اسی سے، کانا ہوا ہوتا ہے، اور انتم کے ساتھ کنتم آتا ہے، اور نحنو کے ساتھ کننا آتا ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کی تصریف ہے، اس کو پھیر کے لایا جاتا ہے، تو یہ علم الصرف ہے کہ ایک لفظ کو کس طرح اس کا خاص معنی لینے کے لیے اس کو کس طرح چینج کرنا ہے، تو یہ جس کو اس میں مہارت ہو جائے وہ عربی کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جس کو صرف کہتے ہیں، اس کو معنی پھیرنا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کو مختلف معنی حاصل کرنے کے لیے اس کو پھیرا جاتا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، مومن مومن اسم فاعل ہے، ہاں جی، آمنہ سے، مومن، آمنہ یؤمن مومن، اسم فاعل، مومنین اس کی جمع ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، قل کہہ دیجئے،
ان کانت، کانا مذکر کے لیے اور کانت مؤنث کے لیے، تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے لگتی ہے. ان کانت اگر ہو، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت والا گھر، عند اللہ عند اللہ اللہ کے پاس، خالصہ اسپیشلی، خالص خاص طور پر، خالص صرف تمہارے لیے، جس میں اور کسی کا حصہ نہ ہو، وہ خالصہ. توحید بھی اخلاص ہے. خالصتاً اسپیشل تمہارے لیے، اور لکم پہلے گزرا تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت بس پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ یہ قرآن کا چیلنج ہے. اور لفظ لن فعل مضارع پہ آتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں کریں گے، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً ہمیشہ. بما قدمت ایدیہم سبب اس کا کیا ہے، با سببیہ پھر آگے، ما قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم اور اللہ جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو. ان آیات کی تفسیر دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت پھر سے دوبارہ ذکر کی ہے، یہ پہلے بھی گزر چکی، جس میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر بلند کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے یہ آیت نمبر 63 میں، اسی سورت کی آیت نمبر 63 میں یہ پڑھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آیت نمبر 63 میں یہی بات گزری، اور اس کو اب دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے تاکید کے لیے اور تنبیہ کے لیے، کہ جو ان کے بڑے تھے نا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کے بڑوں کا رویہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے ذہن نشین کرایا ہے تاکہ یاد رہے کہ ان کے بڑے کیسے تھے. ان کو جب تورات دی گئی اور وہ اس کو لے نہیں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، اور ایسے کہ جیسے ابھی ان کے اوپر گر جائے گا. پھر خوف سے انہوں نے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گر ہی نہ جائے، پھر اسے لیا. اور حکم یہ تھا کہ اس تورات کو قوت سے لینا ہے. کیا مطلب، جو اس پہ احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. وَاسْمَعُوا اور سننا ہے اسے، اور سننا کس لیے ہے کہ جو حکم اس میں دیے گئے ہیں اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، یہ ان کے بڑوں کی بات بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ ان کا شروع، جو ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا یہ وتیرہ تھا. تو آج کے جو یہودی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ قالو کہنے لگے، سمعنا ٹھیک ہے موسیٰ ہم نے سن لیا، وعصینا یہ ان کا جواب تھا. کس کے جواب میں؟ جو ان کو حکم دیا گیا تھا قوت سے پکڑنی ہے اس کتاب کو، اس پہ عمل کرنا ہے. جواب کیا دے رہے ہیں؟ سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں. سن تو لیا ہے بات لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے. جو اس میں حکم دیا گیا ہے اس پہ تعمیل نہیں ہوگی. سن لیا ہم نے، بس ٹھیک ہے سن لیا جی سن لیا، لیکن جو آپ کہہ رہا ہے اللہ اس کو مانیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے. وعصینا یہ ان کا وتیرہ تھا. وعصینا یعنی زبانوں سے تو انہوں نے کہا سمعنا،
لیکن دلوں سے اسے قبول نہیں کیا. وعصینا، اور اس کی وجہ کیا تھی ان کی اس بات کی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ جو ان کی یہ بات تھی یہ ان کے کفر کی وجہ سے تھی. جو انہوں نے عصینا کہا نا، اس لیے کہا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. وَأُشْرِبُوا، جس طرح انسان پانی پیتا ہے نا، اسی طرح ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی. وہ بھی کس کی؟ بچھڑے کی. جو انسان پانی پیتا ہے نا، یہ اس میں بہت بلیغ اشارہ ہے. قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب انسان پیتا ہے نا، وہ اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. غذا سے جب بنتی ہے نا، اس کا خون بنتا ہے، تو پانی کے اجزاء خون میں زیادہ ہیں. اگر اس کے انالیسز کریں تو وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے چیز جو انسان پیتا ہے، اور پھر وہ سارے جسم میں اس کے گردش کرتی ہے. تو انہوں نے جو پی، یہ تشبیہ دی گئی ہے اس محبت کو جو ان کے دلوں میں تھی اس بچڑے کی جس کی انہوں نے پوجا کی، کہ ان کی محبت ان کے رگ و ریشے میں دوڑ رہی تھی. یہ انسان ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے محبت جو اللہ سے کرنی، کہ انسان کے رگ و ریشے میں محبت رچ بس جائے. اور انسان، اللہ کے رسول کی دعا ہے رکوع میں، اللہ کی محبت میں رکوع کر رہا ہوں نا، اللہ دعائیں اللہ سے بات کر رہے ہیں. اللہم انی لک رکعت، اللہ تیرے لیے جھکا ہوں. وبک آمنت، تیرے اوپر ایمان لایا ہوں. وبک اسلمت، تیرے اوپر اسلام لایا ہوں، تیرا فرما بردار ہوں. اللہم خشع لک سمعی و بصری و قلبی و دمی و لحمی و مستقل بھی قدمی. یہ ہے ایمان. اللہ تیرے سامنے رکوع کیا ہے، میرا دل بھی جھکا ہے، میری آنکھیں بھی جھکی ہیں، میرے کان بھی جھکے ہیں، میرا رگ رگ ریشہ ریشہ تیرے سامنے جھکا ہے. جن قدموں میں میں کھڑا ہوں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے. یہ ہے دل محبت الہ کی، یہ والہانہ محبت اللہ کی. تو ان کے دلوں میں جو پلائی گئی محبت وہ کس کی تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی. اور کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ بِكُفْرِهِمْ، با سببیہ ہے. کفرہم، ان کے کفر کے سبب. جب انسان اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو پھر شرک اس طرح اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، جس طرح ان کے دلوں میں بچڑا کیا، ان کے کوئی مشکل کشا تھا ان کا کوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا، یہ ان کو کوئی نفع دے رہا تھا، نقصان دے رہا تھا. اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ تو ہماری بات کا جواب بھی نہیں دیتا. صرف اتنا کہ اس کو ایسا بنایا گیا کہ اس کے ایک حصے سے ہوا داخل ہوتی تھی اور لہو خوار اس سے آواز نکلتی تھی. اسی سے انہوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے، اور اس کو خوبصورت سونے سے بنایا گیا. تو یہ ان کے دلوں میں ایسی محبت آئی کہ ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی، اور اس کفر کی وجہ سے کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. جو انہوں نے یہ کہا نا، سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا نہیں، دل مائل نہیں ہو رہے اس حکم کو ماننے کے، اس کی وجہ ان کا یہ کفر اور یہ شرک تھا. تو جب انسان، اس میں ایک پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ہدایت یہ ہے قرآن کی، کہ جب انسان معصیت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، تو ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا. اس کو اللہ کا حکم ماننا بڑا مشکل لگتا ہے. اس لیے لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ آج کل تو اسلام تے عمل کرنا بڑا اوکھا کام ہے، یہ بڑا مشکل، کر ہی نہیں سکتے. یہ کر وہ نہیں سکتے جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے. اگر ایمان ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس اسلام کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو واقعی ان کی بات ٹھیک ہے جو کہتے ہیں نا مشکل ہے، ان کے لیے مشکل ہی ہے. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آسان ہی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے ہم کس کے لیے مشکل کرتے ہیں، کس کے لیے آسان کرتے ہیں. آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے نبی قل، کہہ دیجئے اے نبی، اور
کہنا کیا ہے؟ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بئسا، بئسا فعل ماضی مذمت کے لیے آتا ہے، بئس ما جو ہے نکرہ ہے، موصوفہ ہے، یہ نحوی بحث ہوتی ہے، یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے. ہاں جی، تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، بہت بری چیز ہے وہ. کیا تمہارا ایمان ہے؟ نبیوں کو قتل کرو، یہ ایمان تمہارا حکم دیتا ہے. بچڑے کی تم پوجا کرو، یہ تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. بہت برا ہے جی اگر تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو، تمہارا ایمان یہ، ان کنتم مومنین، آگے شرط آیا نا، ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ، کنتم فعل شرط ہے، اور اس کا جواب جو ہے اس سے پہلے وہ سیاق جو ہے نا وہ اس کا جواب ہے کہ اگر تم واقعی حقیقی مومن ہو تو کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں ایسے قبیح اور برے اعمال کا حکم دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور جو سورہ مائدہ میں آئے گا، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ان سے کہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں تم پر بھیجتا ہے؟ تمہیں بندر اور سور کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تم اللہ کے نیک بندے نہیں ہو، تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، تم بھی بشر کی طرح ہو. بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو اللہ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر کے اسے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور وہ جو تمہاری بات ہے نا وہ بھی غلط ہے، جو تم کہتے ہو لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہ ان کا ایمان تھا نا. یہ باتیں انہوں نے خود بنائی ہوئی، خود گڑھی ہوئی، جو اللہ کی طرف سے کوئی نازل کرتا نہیں. وہ کہتے تھے صرف جنت میں جائیں گے تو صرف یہودی جائیں گے. اور ان کا عقیدہ کیا بنا رکھا تھا؟ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ نے چھونا ہی نہیں، اگر وہ ابھی تو چند دن کے لیے جائیں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ان کے دعوے تھے جو سارے کے سارے جھوٹے اور بے بنیاد تھے. تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے عقیدہ بنانا ہے، لینا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دیا ہے نا وہ لینا ہے. جو قرآن کی صورت میں دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں دیا ہے، اپنے طور پہ تصور بنا کے خیالی اس کو عقیدہ نہیں بنانا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بنائے اور ہمارا عمل بنائے جو نجات کا ذریعہ ہے اور حقیقی ایمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہی بات وہی ہے.